السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر لیکچر۔ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو کچھ امپارٹنٹ انگلش کی ایم سی کیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ آپ لوگوں کی ویریس کمپیٹیٹیو ٹیسٹ جس طرح پی ایس ٹی، سی ٹی اور اس طرح ایٹا ایگزامز میں آپ کو لوگوں کو بالکل ہیلپ فل ہوگی۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ایم سی کیوز نمبر فرسٹ میں کہتا ہے اٹ ہیز بین ڈیز سنس مارننگ۔ تو دیکھو یہ ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک ورب کی ضرورت ہے، تو ورب ہمارے پاس رین ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، تو پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی خاص خصوصیت یہی ہے کہ اس کے ساتھ ہم ہیز بین اور ساتھ ساتھ جو ورب کا آئی این جی فارم کا استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر نہ رینڈ آ سکتا ہے، آپشن اے یہ بھی غلط ہے، نہ آپشن سی رینز آ سکتے ہیں، بلکہ صرف آپشن بی والا ریننگ آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی یہی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ، سو کریکٹ آپشن از بی۔ ایم سی کیوز 2 کہتا ہے شی ڈیش چرچ ایوری سنڈے۔ تو یہ ہمارے پاس پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس ہے اس جملے میں، اور پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس کا یہی پراپرٹی ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس جب سبجیکٹ یعنی شی یہ کیا ہے، سنگولر ہے، تو سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ جب ہم ورب لگاتے ہیں تو ورب کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، جس طرح گو ایک ورب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے، شی گوز چرچ ایوری سنڈے، نار گو نہیں آ سکتا بلکہ گوز آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ شی نہیں ہوتا، اگر دے ہوتا یا وی ہوتا تو پھر ہم گو لگاتے ہیں، لیکن یہ سبجیکٹ جو ہے یہ کیا ہے، سنگولر ہے، تو لہٰذا ورب بھی اس کا سنگولر ہوگا، یہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کی اکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ سو کریکٹ آپشن از سی۔ ایم سی کیوز تھرڈ ڈیش ہی اسپیک انگلش۔ سو اگین ہمارے پاس ہمیں اسپیک سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ورب کا فرسٹ فارم ہے، اور ورب کا فرسٹ فارم جو ہے نا وہ پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر جو انٹراگیٹو سینٹینس ہوتا ہے پریزنٹ انڈیپینڈنٹ کی، اس کے مطابق ہم ہیلپنگ ورب لگائیں گے۔ اب ہیلپنگ ورب یہاں پر اگر ہم لگاتے ہیں تو ہی کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب آتا ہے، ڈز آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈو نہیں آ سکتا، کیونکہ ڈو جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ آ سکتی ہے، اور باقی ایس تو نہیں آتا کیونکہ یہ تو پریزنٹ کنٹینیوس میں ہے، اور پاسٹ کنٹینیو غلط ہے، اور ڈو بھی نہیں آتا، سو کریکٹ آپشن از ڈز۔ ایم سی کیوز 4 مائی سسٹر ڈیش ناٹ ایٹ ہوم یسٹرڈے۔ اب اس یسٹرڈے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے نا کہ میرا بہن جو تھا وہ گھر پہ نہیں تھا، یسٹرڈے تو کل کے دن، یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہمیں ڈینوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے، ہمیں پاسٹ ٹینس شو کرتا ہے کہ یہ پاسٹ میں ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم ہیلپنگ ورب لگائیں گے تو ڈز جو ہے آپشن اے والا یہ تو پریزنٹ میں لگایا جا سکتا ہے، اور سی جو ہے ایزو یہ بھی پریزنٹ کنٹینیوس میں، واحد آپشن واز ہے جو کہ پاسٹ میں ہم لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں یسٹرڈے سے پتہ چلا، ٹھیک ہے، کہ سینٹینس جو ہے یہ پاسٹ کا ہے، سو کریکٹ آپشن از بی واز۔ ایم سی کیو نمبر 5 ایف ہی کمز آئی ڈیش ٹو ہیم۔ تو دیکھو یہ ہمارے پاس کنڈیشنل سینٹینس ہے، اور کنڈیشنل سینٹینس کی ٹائپس ہوتے ہیں، ٹائپ 0 کنڈیشنل، ٹائپ 1، ٹائپ 2 اینڈ ٹائپ 3 کنڈیشنل۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ کنڈیشنل ہے، ٹائپ 1 ہے، کیونکہ فرسٹ کنڈیشن کا یہ پراپرٹی ہے کہ جو پہلا کلاز ہوگا جو ڈپینڈنٹ کلاز ہے، یعنی یہ جو ایف ہی کمز یہ کیا ہے، یہ ڈپینڈنٹ کلاس ہے، یہ فرسٹ کنڈیشن کے مطابق جو پہلا کلاس ہوگا وہ پریزنٹ انڈیپینڈنٹ میں ہوگا، اور جو دوسرا کلاس آتا ہے یعنی آئی کے بعد جو ہم لکھتے ہیں وہ ہمارے پاس وہ فیوچر انڈیپینڈنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا، فیوچر انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ اب فیوچر انڈیپینڈنٹ کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں، وہاں پر ہم ویل لگاتے ہیں اور ورب کا فرسٹ فارم، سو اس میں کیا ہوگا، آئی ول ٹاک ٹو ہیم، اف ہی کمز آئی ول ٹاک ٹو ہیم، کیونکہ فیوچر انڈیپینڈنٹ میں یہی آتا ہے، سو کریکٹ آپشن از اے، اف ہی کمز آئی ول ٹاک ٹو ہیم۔ ایم سی کیو نمبر 6 دا بوائے اسپیکس انگلش ڈیش۔ اب انگلش جب کوئی بندہ انگلش کو تیزی سے بول رہا ہو نا، اور اس میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آتا، مطلب
تیز انگلش جس کو ہم پرپر انگلش بھی بولتے ہیں نا، تو اس کے ہم ایک ورب استعمال کرتے ہیں، اس ورب کو فلوئنٹ کہتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر آلریڈی ورب استعمال کیے گئے ہیں، تو اب ادھر کس کی ضرورت ہے؟ ایڈ ورب کی ضرورت ہے، اور جو ایڈ ورب ہے وہ فلوئنٹلی ہے. The boy speaks English so fluently. Fluently as an adverb which add something to the meaning of speaks. کہ speak تو کر رہا ہے لیکن کچھ خاص قسم کا speaking ہے، ٹھیک ہے. سو کریکٹ آپشن از اے fluently، جو کہ این ایڈورب ہے، ٹھیک ہے. MCQ نمبر 7 وی ڈیش دا میوزیم نیکسٹ ویک. اب یہ نیکسٹ ویک ہمیں کیا شو کرتا ہے؟ نیکسٹ ویک یعنی آئندہ ہفتہ. تو آئندہ ہفتہ ہمیں شو کرتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ فیوچر ٹینس میں ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ورب اور ہیلپنگ ورب ہم لگائیں گی وہ فیوچر کے مطابق لگائیں گی، اور فیوچر کا جو ہیلپنگ ورب اور ورب ہے نا، وہ ہمارے پاس آپشن سی میں ہے کہ وی ول وزٹ دا میوزیم نیکسٹ ویک، ٹھیک ہے. یہ فیوچر کے بعد ہو رہا ہے کہ ہم آئندہ ہفتہ میوزیم وزٹ کریں گے، ٹھیک ہے. سو کریکٹ آپشن از سی. MCQ نمبر 8 آئی ووڈ لائک پیزا ڈیش سلاد فار لنچ. تو یہاں پر ہمارے پاس چائس کے بعد ہے کہ میں لنچ میں، ٹھیک ہے، میں لنچ میں تو یا پیزا کھاؤں گا اور یا سلاد کھاؤں گا. تو میں لنچ میں پیزا کھاؤں گا یا سلاد کھاؤں گا. تو یہاں پر یا کی ضرورت ہے. میں لنچ میں پیزا کھاؤں گا یا سلاد کھاؤں گا. سو اس لیے یہاں پر یا کی ضرورت ہے، اور یا کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں. سو کریکٹ آپشن از سی آئی ول لائک پیزا اور سلاد فار لنچ. تو یہاں پر جب بھی چائس کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہاں پر ہم اور لگائیں گے. تو سو کریکٹ آپشن از سی اور. MCQ نمبر 9 شی گیو ڈیش دا بک. سو یہاں پر اگر ہم سینٹنس کے جنرل اسٹرکچر کی بات کریں نا، تو سینٹنس میں ہمارے پاس پہلے کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سبجیکٹ کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یا ہیلپنگ ورب ہوتا ہے. یا ہیلپنگ ورب کی ضرورت نہ ہو نا، مطلب فار ایگزامپل یہ گیو جو ہے نا، یہ ورب کے سیکنڈ فارم، یہ بات جو ہے نا پاس انڈیفینٹ میں ہو رہا ہے. تو وہاں پر ہم پاس انڈیفینٹ میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ سیکنڈ فارم آف ورب. تو میں لگاتا ہوں سیکنڈ فارم آف ورب، اور اس کے بعد ہم کیا لگاتے ہیں؟ آبجیکٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر سبجیکٹ تو شی ہو گیا، اور سیکنڈ فارم ورب گیو ہو گیا. اب تیسرا ضرورت جو ہے وہ آبجیکٹ کا ہے، ٹھیک ہے. آبجیکٹ ایک ادھر ہے دا بک، لیکن یہاں پر ایک یہ بک جو ہے یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. یہاں پر ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ کی ضرورت ہے، اور یہاں پر ہمیں آئی می مائی یہ آپشن دی گئی ہے، لیکن یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ ہم اس کا آبجیکٹو کیس لگائیں گے، اور آئی کا آبجیکٹو کیس کیا ہے؟ وہ می ہے. سو یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں کہ شی گیو می دا بک. سو اس میں جو می ہے نا، یہ می یہ کیا ہوگا؟ یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو دا بک ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ان ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھا کر، یہ کیا ہے؟ ان ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. سو اس لیے ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر بی ہے، شی گیو می دا بک. MCQ نمبر 10 سام ایزو ڈیش دین ڈیو. تو یہاں پر ہمارے پاس ایڈجیکٹو آف ڈگری کی بات ہو رہی ہے. جس طرح ایڈجیکٹو آف ڈگری کے جو ہے نا وہ ایک کمپیریٹو ڈگری ہوتے ہیں، ایک سپرلیٹو ڈگری ہے. تو جو کمپیریٹو ڈگری ہے اس میں ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو بندوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ دو بندوں کے درمیان جب مقابلہ ہو. فار ایگزامپل سام ایک بندہ ہے اور ڈیو جو ہے وہ دوسرا بندہ ہے. جب دو بندوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہو تو وہاں پر ہم کمپیریٹو ڈگری استعمال کرتے ہیں. اور کمپیریٹو ڈگری جو یہاں پر ٹھال ہے نا، تو ٹھال کے جو کمپیریٹو ڈگری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹالر ہے. سو یہاں پر کریکٹ آپشن جو ہے وہ ٹالر ہے. سام از ٹالر دین ڈیو. سو کریکٹ آپشن از بی. MCQ نمبر 11 یہ اگین ایڈجیکٹو آف ڈگری ہے. ایورسٹ از دا ڈیش ماؤنٹین ان دا ورلڈ. تو دیکھو ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے اور ماؤنٹین ہے. تو دنیا کی سب سے بلند ترین، یعنی ادھر سپرلیٹو ڈگری کی بات ہو رہی ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ سب دنیا میں بڑا ہے، مطلب اس کی کوئی کمپیریزن والا نہیں ہے. تو اس لیے یہ کمپیریٹو ڈگری نہیں بلکہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ یہ سب کے اوپر مطلب سپیریئر ہے. تو اس لیے سپیریئر کے لیے ہم ہائیسٹ لگائیں گے. ماؤنٹ ایورسٹ ایز دا ہائیسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ. MCQ نمبر 12 آئی ڈیش ہیئر فار 5 years.
تو یہاں پر اگر ہم آپشن اے لگائیں گے تو یہ تو غلط آتا ہے، آئی لیوڈ ہیئر یہ غلط ہے۔ اگر آپشن سی کی طرف دیکھیے آئی ایم لیونگ ہیئر فار 5 یہ بھی غلط ہے۔ ادھر اگر ہم لگا سکتے ہیں تو ایک پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس لگا سکتے ہیں، اگر وہ آپشن میں دیا ہوتا ہے کہ آئی ہیو بین لیونگ ہیئر فار 5 وہ ٹھیک تھا، لیکن وہ نہیں ہے، اس لیے ہم آپشن بی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ باقی دو آپشن غلط ہے اور آپشن بی کریکٹ ہے۔ اگر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا وہ دیا ہوتا ہے کہ آئی ہیو بین لیونگ ہیئر تو وہ بھی کریکٹ ہے، لیکن وہ نہیں ہے، اس لیے آئی ہیو لیوڈ یہ کریکٹ ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیو نمبر 13 یہ پرپوزیشن کے ریلیٹڈ ہے۔ ہی واز بارن ڈیش منڈے، تو یاد رکھو جب بھی ہمارے پاس ہو کس کی بات آ جائے، ہمارے پاس ہو ڈیز کی بات آ جائے، ڈیز ہو، اور اس طرح کبھی ڈیٹ کی بات آ جائے کسی تاریخوں کی، اور ڈیز کی بات آ جائے تو وہاں پر جو پرپوزیشن ہم لگائیں گے وہ ہمیشہ آن پرپوزیشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہی واز بارن آن منڈے، اور اس طرح اگر ڈیٹ کی بات آ جائے تو اس کے ساتھ بھی آن لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیو 14 آئی میٹ ہیم ڈیش ایٹ دی ایئرپورٹ، سو اگین پرپوزیشن۔ اب یاد رکھو جب بھی ہمارے پاس کسی پوائنٹ پلیس کی بات ہو رہی ہے، مطلب کسی خاص جگہ پر بالکل ایگزیکٹ ایٹ اے اسپیسیفک پوائنٹ، تو ایک اسپیسیفک پوائنٹ فار ایگزامپل ایئرپورٹ ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے، تو وہاں پر مطلب کوئی شخص ایک خاص اسپیسیفک پوائنٹ پر ہونا، اسپیسیفک پوائنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک پلیس کے لیے، تو اس وہاں پر جو پرپوزیشن ہے وہ ہمیشہ ایٹ پرپوزیشن آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایٹ اسپیسیفک پلیس آئی میٹ ہیم ایٹ دا ایئرپورٹ، سو کریکٹ آپشن از اے۔ ایم سی کیوز 15 لک اوور دیئر ایکسکلیمیشن مارک دا بوائز آر، تو دیکھو ادھر یہ لک اوور سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی کام ہو رہا ہے لیکن ابھی پریزنٹ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے، مطلب یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہم شو کرتا ہے، تو اس لیے آپشن میں جب ہم لگائیں گے تو وہاں پر ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ شو ہوتا ہے کہ کیا ہے ابھی جو کام ہے یہ ابھی ہونے جا رہا ہے، مطلب ابھی کنٹینیو ہے یہ کام، سو اس لیے دی بوائز آر فائٹنگ، سو کریکٹ آپشن از بی۔ ایم سی کیو 16 دا اسٹیبل ایز میڈ ڈیش ووڈ، دیکھو یہ ٹیبل جو ہے نا، یہ ٹیبل جو ہے یہ ووڈ سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ جو پرپوزیشن ہے وہ آف استعمال کیا جائے گا۔ دس ٹیبل از میڈ آف ووڈ، کسی بھی چیز سے بنا ہو، مطلب یہ پلا چیز سے بنا ہے، پلا چیز سے بنا ہے، تو وہاں پر ہم ہمیشہ آف لگائیں گے۔ ایم سی کیو 17 ہنا ڈیش ور یو بارن سلمون آئی واز بارن ان 1998، اب یہاں پر ہنا جو ہے یہ ایک لڑکی ہے، یہ اس سے سلمون سے پوچھ رہا ہے نا، پوچھ رہی ہے کہ تم مطلب ابھی یہاں پر جو کنفیوژن ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ تم کہاں پیدا ہوئی تھی یا کب پیدا ہوئی تھی، لیکن ہم اس سے ہی معلوم کریں گے جی جو لڑکے نے آنسر دیا ہے کہ میں 1998 میں پیدا ہوگی، یعنی مطلب یہ وقت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، سال کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو اس لیے وقت اور ٹائم کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، ہم وین استعمال کرتے ہیں کہ وین ور یو بارن، اگر یہ لڑکا یہ جواب دیتا کہ میں پلا مطلب یو کے میں پیدا ہوا تھا تو وہاں پر ہم پھر ویئر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے اس نے جواب سال کے بارے میں دیا ہے، اس لیے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے اس نے جو ہے نا ٹائم کے بارے میں پوچھا ہے کہ تم کب پیدا ہوئی، سو کریکٹ آپشن از اے وین، ہنا وین ور یو بارن، صحیح۔ ایم سی کیوز 18 he did not come to office days he was sick، سو یہاں پر جو ہے نا ہمیں یہ کنجنکشن کی ضرورت ہے، اور کنجنکشن ایسا کنجنکشن کہ وہ ہمیں ایکسپلینیشن دی، مطلب he did not come to office وہ آفس نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، کیونکہ ہم کیونکہ لفظ استعمال کریں، کیونکہ وہ بیمار تھا، اس لیے کیونکہ اردو میں انگلش میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں، بیکاز ہی واز سیک، یہ جو ہے نا یہ دوسری ٹینس کی کیا ہے، ایک جواب اور ایک ریزن ہے، سو کریکٹ آپشن از بی۔ ایم سی کیو 19 ڈیش یور مدر ا نرس، سو اس میں ایک کویشچن ہے کہ تمہارا ماں جو ہے وہ نرس ہے، اب ہے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، وہ ایز ہے، سو کریکٹ آپشن از سی ایز یور مدر ا نرس۔ ایم سی کیو 20 اٹ از یور کار ڈیش کویشچن مارک، سو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ از ناٹ اٹ، کہ یہ تمہارا کار ہے، کیا نہیں ہے، تو کیا نہیں ہے کے لیے کیا ہے از ناٹ اٹ استعمال کرتے ہیں، سو کریکٹ آپشن از بی۔
MCQs 20. If she wrote the letter she dash it. So again मैं again बताता हूँ कि ये हमारे पास जो है ना ये सेकंड कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन कहते हैं कि हमारे पास जो पहला क्लास होगा, जो डिपेंडेंट क्लास होगा, वो क्या होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और जो दूसरा क्लास है ना, उसमें हमारे पास वो वर्ब का जो है पहला पाम होगा, और वर्ब के पहले पाम के साथ हमारे पास क्या होगा, वुड का इजाफा होगा, यानी वुड प्लस और फर्स्ट पाम। ठीक है, तो अब वुड कहाँ पर है, वुड ऑप्शन बी और सी दोनों में है। अब ऑप्शन बी में जो है ना वो सेंट का वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है। सो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म के लिए जाएंगी। सो इफ शी रोट द लेटर शी वुड सेंड इट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQs 22. The contracted form of they are is। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है ना वो उसका जो शॉर्टकट फॉर्म होता है, मतलब किसी लफ्ज़ को छोटा करके पढ़ना, उसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। अब दे आर का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। ये क्या है, ये दे आर का क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्टकट फॉर्म है, मतलब उसको छोटा करके हम बोलते हैं। ठीक है। MCQs 23. While I was reading the light। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो वेंट ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये शो करता है कि हमारे पास जो काम है ना, आई वाज रीडिंग, ये क्या है, पास्ट में है कि मैं पढ़ रहा था। तो अब नेक्स्ट जो हम कोई वर्ब देंगे ना, तो वो भी पास्ट में होना चाहिए, द लाइट हो वेंट ऑफ। MCQ 24. आई प्रेफर कॉफ़ी डेज टी। तो यहाँ पर कंपैरिजन की बात आ रही है, और जब भी हमारे पास ये प्रेफर का कंपैरिजन हो, मतलब मैं इसको प्रेफर करता हूँ, इसकी बरकस में ये प्रेफर करता हूँ, तो वहाँ पर हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, सही। लाइक आई प्रेफर बायोलॉजी टू फिजिक्स, मतलब मैं बायोलॉजी को ज़्यादा पसंद करता हूँ फिजिक्स के बरकस, तो वहाँ पर भी टू का प्रेपोजिशन आता है। ठीक है। MCQ 25. वाटर डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ पर हमारे पास इस टेंस की, अगर इसका टेंस हम चेक करें कि ये कौन से टेंस में होना चाहिए, तो याद रखो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें हमारे पास जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ वो उसमें आता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि हम सबको ये पता है कि वाटर जो है ना वो 100 डिग्री पर क्या बॉयल करता है, तो इसलिए भी इसमें हम क्या कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वर्ब है वो बॉयल्स है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 25 इंग्लिश की इम्पॉर्टेंट MCQs थी। सो अगर आप लोगों को समझ आई है वीडियो, और आप लोग इससे इस्तेफादा उठाते हो वेरियस कंपेटिटिव टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, और आप लोग और वीडियो देखना चाहते हो, सो हमारे लिए भी एक छोटी गुजारिश पूरी करी, एंड दैट इज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर चैनल रमज़ान बायोलॉजी। See you next time with the next lecture. Wassalam.